بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدھی رات کے بعد دن بھر کے تھکے ہوئے رومی سوار خیموں میں بہت ہی گہری نیند سو رہے تھے کہ ان پہ آگ برسنے لگی۔ یہ ایک طرح کی مشعلیں تھیں جو شبخون مارنے والے مجاہدین رومیوں کے خیموں میں پھینک رہے تھے۔ یہ صرف 40-50 جان بازوں کا شبخون تھا۔ رومی اپنے گھوڑوں کو خشک گھاس کھلایا کرتے تھے جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ کسی جان باز نے ایک مشعل گھاس کے درمیان پھینک دی اور خشک گھاس جل اٹھی۔ یہ آگ بہت تیزی سے پھیلنے لگی۔ ناظرین کرام، مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ آخر ایک روز سپہ سالار عمرو بن عاص نے فوجی دستے کا انتظار کیے بغیر لشکر کو بلبیس کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ کوچ فجر کی نماز کے فوراً بعد ہوا۔ یہ فروری 640 عیسوی کا پہلا ہفتہ تھا۔ ایک روز پہلے عمرو بن عاص نے ایک پیغام مدینہ المنورہ امیر المؤمنین کی طرف بھیج دیا تھا، جس میں انہوں نے ایک تو بلبیس کی طرف پیش قدمی کرنے کی اطلاع لکھی اور دیگر امور کے علاوہ یہ بھی لکھا کہ اب فوجی دستے کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ عمرو بن عاص نے ایک روز پہلے لشکر سے خطاب کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایک بار انہوں نے لشکر سے خطاب کیا اور بتایا تھا کہ اسلام اور سلطنت اسلامیہ کے لیے مصر کتنا اہم ہے۔ مصر کو انہوں نے پیغمبروں کی سرزمین کہا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس راستے پر وہ مصر فتح کرنے جا رہے ہیں یہ پیغمبروں کا راستہ ہے۔ اس راستے پر سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جا چکے ہیں۔ اس راستے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گئے ہیں۔ اب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر سے خطاب کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جس شہر بلبیس کو فتح کرنے جا رہے ہیں وہ فرما سے زیادہ اہم اور قیمتی شہر ہے، اور رومی یہ شہر ہم سے بچانے کے لیے بے دریغ جانوں کی قربانیاں دیں گے، لیکن اللہ کا حکم یہی ہے کہ ہم یہ شہر ہر قیمت پہ فتح کر کے حاصل کر لیں۔ انہوں نے لشکر کو جذباتی الفاظ سے نہیں اکسایا اور انہیں سبز باغ بھی نہیں دکھائے، نہ ایسا تاثر دیا کہ رومی پلیٹ میں رکھ کر بلبیس کو ہمارے سامنے پیش کر دیں گے۔ انہوں نے حقیقت بیان کی اور جن دشواریوں کا سامنا تھا وہ سب کھول کھول کر بیان کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ اپنی تعداد بہت کم ہے اور دشمن کی جنگی طاقت کئی گنا زیادہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عریش اور فرما کی فتح ہمارے لیے صرف اسی لیے آسان تھی کہ رومی ہمیں دھوکہ دے کر مصر میں کچھ اور آگے لانا چاہتے تھے۔ ہم اور آگے آ گئے ہیں اور مزید آگے جا رہے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ بلبیس ایک پھندا ہے جس میں رومی ہمیں پھنسا کر ہمیشہ کے لیے بیکار کر دینا چاہتے ہیں۔ عمرو بن عاص اس مقام تک جا پہنچے تھے، بلکہ اس سے بھی آگے چلے گئے تھے جہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایسے سپہ سالار تھے جو خطرے تو مول لے لیا کرتے تھے لیکن ہر پہلو پہ غور کر لیتے تھے، اور ایک خطرے کے اندر چھپے ہوئے خطروں کو بھانپ لینا اور ناپ تول لیا کرتے تھے۔ اب وہ جو بلبیس کی طرف جا رہے تھے تو ان کی نظر صرف بلبیس پر یا ان کے ذہن میں بلبیس کا محاصرہ ہی نہیں بلکہ انہوں نے اور بھی بہت کچھ سوچ لیا تھا جو وہ اپنے ماتحت سالاروں کو کچھ پہلے بتا دیا تھا اور باقی اب بتا دینا چاہتے تھے۔ آگے کی بجائے اپنی نظریں پیچھے زیادہ رکھنا۔ عمرو بن عاص نے بلبیس کی طرف پیش قدمی کرنے سے پہلے اپنے سالاروں سے کہا، رومی اتنے بھی کم عقل نہیں کہ ایک شہر میں محصور ہو کے ہی جنگ کرتے رہیں، وہ عقل سے یقیناً حملہ کریں گے۔ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ بلبیس کے اندر کی فوج ہمارا مقابلہ اس طرح نہیں کرے گی جس طرح فرما میں انہوں نے کیا تھا۔ ایسی ہی کچھ اور ہدایات دے کر عمرو بن عاص نے پیش قدمی کرنے کا حکم دے دیا اور اسی شام بلبیس تک جا پہنچے اور رات ہی رات شہر کو محاصرے میں لے لیا۔ عمرو بن عاص جب اس شہر کے ارد گرد محاصرے کو دیکھ رہے تھے تو وہ ہر سالار، عہدیدار اور ہر کماندار سے یہ کہتے گئے کہ یہ مت بھولنا کہ اب تمہارا مقابلہ روم کے بہت ہی چالاک اور شاطر جرنیل اترابون سے ہے۔ عمرو بن عاص کو جاسوس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اترابون بلبیس میں موجود نہیں ہے۔ وہاں 2 جرنیل تھے جن میں ایک فرما سے شکست کھا کر بھاگا ہوا تھا۔ عمرو بن عاص نے اپنے سالاروں کو بتا دیا تھا اور کہا تھا کہ اب اور زیادہ چکنے رہیں۔
اس وقت مصر کا فرما روا مکوکس اور اترابون کسی دوسرے مقام پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مکوکس اور اترابون کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے بلبیس کا محاصرہ کر لیا ہے تو وہ دونوں چونک اٹھے اور ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ اس وقت اتفاق سے وہ اکٹھے بیٹھے اسی پلان پر باتیں کر رہے تھے جو انہوں نے مسلمانوں کو گھیر کر مارنے کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ دونوں کو توقع ہی نہیں تھی کہ مسلمان اتنی تیزی سے ایسا دشوار گزار اور لمبا راستہ طے کر لیں گے۔ ہم ابھی تیار نہیں، مکوکس نے کہا، ہمیں کوئی ایسی چال چلنی ہوگی کہ وہ ہمیں وقت حاصل ہو جائے اور مسلمانوں کو بلبیس کے باہر ہی الجھائے رکھیں۔ ہم بالکل تیار ہیں، اترابون نے کہا۔ ہم اب یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے کہ مسلمان بلبیس پر بھی قبضہ کر لیں۔ میں اب انہیں مزید مہلت دینے کے حق میں نہیں۔ عریش اور فرما کے بعد میں انہیں بلبیس کسی قیمت پر نہیں لینے دوں گا، مکوکس نے کہا، لیکن ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو اسی نتیجے پر پہنچو کہ ہمیں کچھ وقت حاصل کرنا ہوگا۔ ایک صبح فجر کی اذان دی جا چکی تھی اور مجاہدین کا لشکر نماز کی تیاری کر رہا تھا کہ ہزاروں بھاگتے ہوئے گھوڑوں کا طوفان آ گیا۔ یہ اترابون کی 12,000 گھڑ سوار فوج تھی جو مجاہدین پر عقب سے حملہ کرنے کے لیے آ گئی تھی۔ اترابون نے وقت بہت اچھا دیکھا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت مسلمان نماز کے لیے اکٹھے ہو رہے ہوں گے یا نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ اس نے ٹھیک سوچا تھا کہ مسلمان حملہ روکنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور جتنی دیر میں وہ تیار ہوتے ہیں اتنی دیر میں اس کی 12,000 گھڑ سوار فوج ان پہ غالب آ جائے گی اور انہیں ان کے خون میں ڈبو کے رکھ دیں گے۔ اترابون نے مجاہدین کو بے خبری میں آ لینے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں کے سپہ سالار عمرو بن عاص نے اپنے سالاروں اور دیگر ذمہ دار افراد کو پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ عقب سے یا پہلوؤں سے ان پر حملہ ضرور ہوگا اور وہ ہر وقت چکنے اور تیار رہیں۔ اترابون کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مجاہدین کو خاص طور پہ حکم دیا گیا تھا کہ نماز کے وقت اپنی تلواریں، برچھیاں، کمانیں اور اپنے ترکش اپنے ساتھ رکھا کریں اور اپنے جانور ہر وقت تیار رکھیں۔ عمرو بن عاص وہ سپہ سالار تھے جو ایسا لگتا تھا جیسے ہوا میں دشمن کی بو پا لیتے ہیں اور اس بو سے دشمن کے ارادے بھانپ لیا کرتے تھے۔ بدموں کو ملا کر مجاہدین کی تعداد 5,000 سے زیادہ ہی تھی۔ فرما میں مجاہدین کی شہادت کچھ زیادہ ہی ہوئی تھی اور شدید زخمیوں کی بھی کمی نہ تھی جو بلبیس میں جنگ کرنے کے قابل نہیں تھے، اور بدو نہ تجربہ کاری کی وجہ سے خاصی تعداد میں مارے جا چکے تھے۔ اتنے جانی نقصان ہونے کے باوجود بھی بدوؤں کا حوصلہ نہیں ٹوٹا تھا، لیکن ایسا نہ ہوا بلکہ ان کے حوصلے میں پہلے سے زیادہ تازگی اور غضب پیدا ہو چکا تھا۔ فرما کے مال غنیمت میں سے ہر بدو کو اتنا حصہ دیا گیا کہ مسلمانوں کے خلوص اور فیاضی کے متعلق ان کے دلوں میں کچھ بھی شک نہ رہا۔ عمرو بن عاص نے یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ دشمن کی تعداد کتنی ہے اور اس میں سوار کتنے اور پیادے کتنے ہیں۔ انہوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ رومیوں کی یہ ساری فوج گھڑ سوار ہیں۔ اس اچانک حملے کے لیے عمرو بن عاص نے پہلے ہی ہدایات دے رکھی تھی اور یہ بھی بتا رکھا تھا کہ حملے کی صورت میں لشکر کی ترتیب کیا ہونی چاہیے اور کون سے دستے ریزرو میں ہوں گے۔ اب وہ اچانک حملہ آ گیا تھا اور مجاہدین کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ ہر کوئی پلک جھپکتے اپنے اپنے ہتھیار سے مسلح ہو گیا اور بھاگتے ہوئے گھوڑوں کی پیٹھوں پر جا پہنچے اور اس ترتیب میں ہو گئے جو انہیں پہلے ہی بتا دی جا چکی تھی۔ سالاروں کو اس معاملے میں کچھ بھی مشکل پیش نہ آئی۔ عمرو بن عاص نے ایک بندوبست اور بھی کر رکھا تھا۔ انہیں یہ توقع تھی کہ عقب سے حملہ ہوا تو ہو سکتا ہے شہر کے اندر سے بھی فوج باہر آ جائے۔ اس صورت میں مجاہدین کا لشکر گھیرے میں آ جائے گا اور پھر بہت ہی زیادہ مشکل پیدا ہو جائے گی۔ عمرو بن عاص نے ریزرو دستے کو یہ ہدایات پہلے ہی دے رکھی تھی کہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو آدھی ریزرو فورس فوراً شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے۔ عمرو بن عاص کو یہ توقع تھی کہ لشکر کی کچھ ہی تعداد شہر میں چلی گئی تو اندر ایسی بد امنی اور افراتفری پیدا ہو جائے گی کہ رومی جنگ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اترابون کی 12,000 سوار فوج مجاہدین پر حملہ آور ہوئی تو وہ یہ دیکھ نہ سکا کہ مجاہدین کی خاصی تعداد دائیں اور بائیں کی طرف نکل گئی ہیں۔ ابھی شہر کی تاریکی تھی، مارکا تو بہت گھمسان کا تھا اور نظر یہی آتا تھا کہ اتنی زیادہ فوج مجاہدین کو کاٹ کر پھینک دے گی، لیکن سواروں پر دائیں اور بائیں پہلوؤں سے بیک وقت حملے ہو گئے۔ اس طرح رومیوں کے حملے کی جو شدت تھی وہ وہیں ختم ہو گئی۔ تعداد کے تناسب کو دیکھا جاتا تو شکست
مجاہدین کے حصے میں آتی تھی، لیکن جو جذبہ مجاہدین میں تھا وہ رومیوں میں کم ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ مجاہدین کو احساس تھا کہ انہیں تعداد کی کمی جذبے اور حوصلے کے استحکام سے پوری کرنی ہے، اور پھر یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ ان کے ساتھ ہیں۔ عمرو بن عاص دیکھتے رہے کہ ابھی شہر کے دروازے کھلیں گے اور اندر کی فوج باہر آ جائے گی، یا ہو سکتا ہے اطرابون کی فوج اندر چلی جائے، لیکن کوئی دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ عمرو بن عاص اور دیگر سالاروں نے صورتحال کو اپنے قابو میں کر لیا اور قدم جما لیے۔ مجاہدین کے نعروں میں ایسا جوش و خروش تھا جو رومی سواروں پر بری طرح اثر انداز ہو رہا تھا۔ دن آدھا بھی نہیں گزرا تھا کہ رومی پیچھے ہٹنے لگے۔ عمرو بن عاص نے فوراً اپنے ماتحت سالاروں کو پیغام بھیجے کہ پیچھے ہٹتے ہوئے رومیوں کے تعاقب میں نہ جایا جائے۔ کچھ دیر بعد اطرابون کی یہ فوج لاشوں کی اچھی خاصی تعداد اور زخمی چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی اور مجاہدین کو پھر ترتیب میں کر لیا گیا۔ باقی دن لاشیں اٹھانے میں گزر گیا اور جو شدید زخمی تھے انہیں بھی اٹھا کر لے آئے، اور لشکر کے ساتھ جو خواتین تھیں انہوں نے زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال شروع کر دی۔ عمرو بن عاص نے اپنے جاسوس یہ دیکھنے کے لیے بھیج دیے تھے کہ اطرابون کی فوج کہاں ہے۔ میدان جنگ میں صاف نظر آ رہا تھا کہ رومیوں کی اموات خاصی زیادہ ہوئی ہیں۔ شام کے بعد جاسوسوں نے بتایا کہ 3-4 میل دور اطرابون کی فوج نے خیمے لگا لیے ہیں۔ عمرو بن عاص نے اسی رات کے لیے ایک اور بندوبست کر لیا، جو یہ تھا کہ شبخون مارنے والے جان بازوں کا ایک دستہ تیار کیا جس کی تعداد 40 اور 50 کے درمیان تھی۔ آدھی رات کے بعد دن بھر کے تھکے ہوئے رومی سوار خیموں میں بہت ہی گہری نیند سو رہے تھے کہ اچانک ان پر آگ برسنی شروع ہو گئی۔ یہ ایک طرح کی مشعلیں تھیں جو شبخون مارنے والے مجاہدین رومیوں کے خیموں میں پھینک رہے تھے۔ یہ صرف 40-50 جان بازوں کا شبخون تھا۔ رومی اپنے گھوڑوں کو خشک گھاس کھلایا کرتے تھے جو وہ اپنے ساتھ لائے ہوئے تھے۔ کسی جان باز نے ایک مشعل گھاس کے درمیان پھینک دی اور خشک گھاس جل اٹھی۔ یہ آگ بہت تیزی سے پھیلنے لگی۔ ادھر خیمے تو چند ایک ہی جلے تھے، لیکن سارے لشکر میں اودم بپا ہو گیا۔ مشعلیں کوئی زیادہ نہیں پھینکی گئی تھیں، چند ایک ہی تھیں، لیکن رات کو خیموں اور خشک گھاس کے اٹھتے ہوئے شعلوں نے بہت ہی دہشتناک منظر بنا دیا تھا۔ جان بازوں نے رومیوں کو نیند سے جگا کر بھاگنے پہ مجبور کر دیا اور پھر ان کے پیچھے تلواروں اور برچھیوں سے حملے شروع کر دیے۔ اس طرح رومیوں کا خاصا نقصان کر کے مجاہدین واپس آ گئے۔ عمرو بن عاص نے جان بازوں کا ایک پورا دستہ تیار کر رکھا تھا جسے آگ پھیلانے اور شبخون مارنے کی خاص طور پر ٹریننگ دی گئی تھی۔ عمرو بن عاص نے بلبیس کے محاصرے کو برقرار رکھا اور نظر رکھی کہ کوئی دروازہ کھلے اور فوج باہر آئے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ عمرو بن عاص نے شہر میں حملے کی ذرا سی بھی کارروائی نہ کی۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اطرابون کی سوار فوج کے ساتھ جائے گی اور اس کے بعد شہر کی فوج بھی باہر آ جائے گی یا کوئی اور صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ بلبیس کی یہ جنگ پورا 1 مہینہ جاری رہی۔ اس کا انداز ایسا ہی رہا جیسے پہلے روز تھا۔ اطرابون اپنے سواروں سے حملہ آور ہوتا اور مسلمان نہایت اچھی ترتیب میں آ کر اس لشکر کا مقابلہ کرتے اور پہلوؤں سے اس پر حملہ آور ہو کر اس کا اچھا خاصا جانی نقصان کر دیتے۔ عمرو بن عاص نے 2-2 4-4 راتوں کے وقفے سے رومیوں کے کیمپ پر شبخونوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ رومی رات کو پہرا تو بہت زیادہ دیتے تھے، لیکن شبخون مارنے والے جانباز پھر بھی اپنا کام کر کے آ جاتے۔ اس طرح رومیوں کا خاصا نقصان ہوا اور ان کی تعداد کم سے کم ہوتی چلی گئی۔ سب سے زیادہ نقصان یہ ہوا کہ رومی سواروں کے حوصلے مجروح ہو گئے اور ان میں جوش و خروش بہت ہی کم باقی رہ گیا۔ مدینے میں فوجی دستے تیار تھے اور یہ چلنے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن ان کو پہنچتے پہنچتے 1 مہینہ بھی لگ سکتا تھا۔ عمرو بن عاص نے اللہ کی اس آس پر جنگ جاری رکھی۔ رومیوں کا جانی نقصان تو بہت ہوا، لیکن مجاہدین کا اور بدوؤں کا جانی نقصان بھی کچھ کم نہ تھا۔ بدوؤں کا حوصلہ قائم تھا اور مجاہدین کے جوش و خروش اور ایمان کی قوت میں ذرا سی بھی کمزوری نہیں آئی تھی۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ جسم تو تھے پر وہ ٹوٹ پھوٹ چکے تھے، لیکن ان کی روحیں تازہ تھیں اور وہ روحانی قوت سے جنگ جاری رکھے ہوئے تھے۔ اطرابون کو یہ سہولت حاصل تھی کہ اسے فوجی دستے مل سکتے تھے، لیکن اس سوال کا جواب کہیں بھی نہیں ملتا کہ اس نے فوجی دستے کیوں نہیں منگوائے یا مکوکس نے فوجی دستے کیوں نہ بھیجے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ بلبیس شہر کے اندر فوج موجود تھی جو ابھی تک جنگ میں شامل نہیں ہوئی تھی اور وہ تازہ دم تھی۔
مورخوں نے لکھا ہے کہ بلبیس کی جنگ بہت ہی خون ریز تھی۔ مجاہدین کا لشکر شہیدوں اور زخمیوں کی وجہ سے بہت تیزی سے خطرناک حد تک کم ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن عمرو بن عاص یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ مہینے کے آخر میں رومی سواروں کا جو حملہ آیا اس میں جوش و خروش بھی کم تھا اور تعداد بھی کم تھی، اور اطرابون اپنی فوج کے سب سے آگے تھا۔ شب خون مارنے والے مجاہدین نے اطرابون کا پرچم دیکھ لیا۔ اطرابون اکیلا نہیں تھا بلکہ اپنے گھڑ سوار محافظوں کے حصار میں تھا۔ تاریخ میں ان 4 جانباز مجاہدین کے نام نہیں ملتے جنہوں نے اللہ کا نام لے کر عزم کر لیا کہ آج اطرابون کا گرا کر ہی دم لیں گے، اگر وہ بچ نکلا تو اس کا پرچم ضرور ہی گرا دیں گے۔ وہ چاروں اطرابون کے گھڑ سوار محافظوں کے حصار تک جا پہنچے اور بہت ہی بے جگری سے محافظوں سے جنگ کرتے رہے۔ ان میں سے 3 مجاہدین موقع پر ہی شہید ہو گئے، لیکن چوتھے مجاہد نے زخمی ہو کر بھی اطرابون کو جا لیا اور ایک ہی وار سے اسے گھوڑے سے نیچے گرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی نیچے گرا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ ادھر بلبیس شہر کے 2-3 دروازے کھل گئے اور اندر والی رومی فوج باہر آنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی باہر والی رومی فوج میں ایک آواز بہت بلند ہوئی۔ ساری فوج میں یہ آواز گھوم گئی کہ اطرابون مارا جا چکا ہے، اطرابون کا پرچم گر چکا ہے۔ رومی فوج شاید اسی آواز کے انتظار میں تھی۔ رومیوں کے قدم اکھڑ گئے اور انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ یہ آواز بلبیس سے باہر آنے والی فوج نے بھی سن لی۔ مجاہدین کے حوصلے تو اس طرح اور بلند ہو گئے جیسے آگ تیز ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے اللہ کے اور فتح کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ عمرو بن عاص نے ریزرو دستے کو پہلے ہی حکم دے رکھا تھا کہ جو ہی شہر کے دروازے کھلیں یہ دستہ دروازوں پر ٹوٹ جائے اور اندر جانے کی کوشش کرے۔ اس دستے نے اس حکم پہ عمل کیا اور مجاہدین کی خاصی تعداد جنگ کرتی کرتی شہر میں داخل ہو گئی۔ ادھر رومی سوار سر پٹ بھاگ اٹھے۔ یہ حالت دیکھ کر بلبیس کی جو فوج باہر آئی تھی وہ بھی شہر کے اندر آنے کی بجائے بھاگنے میں مصروف ہو گئی۔ مجاہدین کا لشکر شہر میں داخل ہو چکا تھا اور شہر کے اندر تاریخ کے مطابق 3000 اچھے بھلے رومی فوجیوں نے مجاہدین کے آگے ہتھیار ڈال دی اور قید قبول کر لی۔ باہر اطرابون کی لاش اٹھانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اطرابون کوئی عام سا آدمی نہیں تھا۔ اس کی جنگی فہم، فراست اور دشمن کو دھوکہ دینے کی صلاحیت، میدان جنگ میں مکاری اور چال بازی کو تاریخ آج بھی یاد کرتی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بھی اطرابون کے ان پرخطر خوبیوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ حضرت عمر نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے عمرو بن عاص کو بھیجا تھا۔ امیر المؤمنین اس سپہ سالار کی خوبیوں اور صلاحیتوں سے اچھی طرح آگاہ تھے اور انہیں توقع تھی کہ اطرابون کا مقابلہ صرف عمرو بن عاص ہی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جب عمرو بن عاص کو اطرابون کے مقابلے کے لیے بھیجا تو یہ تاریخی الفاظ کہے تھے: میں نے عرب کے اطرابون کو روم کے اطرابون سے جنگ کرنے کے لیے آمنے سامنے کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا سامنے آتا ہے۔ بالآخر اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ عمرو بن عاص نے بیت المقدس فتح کر لیا اور اطرابون بھاگ گیا۔ اب روم کا وہی اطرابون عمرو بن عاص کے جان بازوں کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا اور بلبیس کی فتح نے عرب کے اطرابون کے قدم چوم لیے تھے۔